بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت تیزی سے واقعات جو ہیں وہ بدل رہے ہیں، رات کو خبر کچھ ہوتی ہے، دن میں کچھ ہوتی ہے، اور اسی سلسلے میں کل آپ نے دیکھا ہوگا، آج صبح جب آنکھ کھلی اور دیکھا تو سب سے پہلے جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم کو پاز کر دیا، اور وہ بھی پاکستان کی اور دوسرے ملکوں کی درخواست کے اوپر۔ اور ظاہر ہے کہ یہ خبر بہت اہم خبر ہے، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے پروجیکٹ فریڈم جو ہے اس کے تحت آبنائے ہرمز کے اندر جو ہے وہ مختلف جہازوں کو اسکارٹ کر کے ان کو بحفاظت نکالنے کا کام کرنے کی ذمہ داری امریکہ نے اپنے سر لے لی تھی۔ اور کیا وہ ذمہ داری میں کامیاب ہوئے ہیں، اور کیا یہ جو پاز انہوں نے دیا ہے، وقفہ، یہ ایک بہت اہم کامیابی ایران کے لیے ہے؟ کیا امریکہ اس کو پورا نہیں کر پایا؟ یہ بہت اہم ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کل جو حملے ہوئے تھے متحدہ عرب امارات پہ پرسوں، اس کی تردید بھی ایران نے کی ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ یہ حملے انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا جو بیان ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج نے گزشتہ چند دنوں کے دوران متحدہ عرب امارات کے خلاف کسی بھی نوعیت کے میزائل یا ڈرون حملے نہیں کیے۔ تو کیا یہ ایک اور فالس فلیگ تھا جو کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش تھا، یا پھر یعنی یو اے ای ورسز ایران شروع کرانے کی کوشش تھا، یا یہ جو ہے وہ ایسا یہ حملہ جو ہے کسی اور طرف سے کیا گیا ہو اور اس کو نام جو ہے وہ ایران کا دیا گیا ہو؟ اس کے ممکنات موجود ہیں، اور ایران نے بہرحال جتنے حملے اس سے پہلے کیے ہیں اس کی انہوں نے ذمہ داری لی ہے، اور جو نہیں کیے ہیں ان کی انہوں نے تردید کی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ اس وقت جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہ زیر بحث ہے کہ اگر یہ حملہ جو ہے وہ ایران نے نہیں کیا تو یہ حملہ کس نے کیا ہے؟ اور ظاہر ہے یو اے ای سے بہتر اس کو کون جانتا ہوگا کہ کس نے اس اٹیک کو کیا ہے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ یو اے ای کو ہوا ہے۔ اسی طرح سے جو آبنائے ہرمز ہے اس کے اوپر جو جہازوں کی آمد رفت ہے اس کو جس طرح سے مینج کرنے کی بات ہو رہی تھی، اور امریکہ اس کے اوپر ایج حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، سر دست امریکہ کو اس کے اندر بہت ایک ناکامی ہوئی ہے۔ کچھ خبریں ہم آپ کو اس پہ دیں گے کہ پاکستان عراق کے ساتھ جو ہے وہ تیل کے حوالے سے کیا ڈیلز کر رہا ہے، اور کیا اس کا پاکستان کی عوام کو فائدہ ہوگا، اس کے اوپر بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آج جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے پروجیکٹ فریڈم جو تھا اس میں جو منصوبہ انہوں نے معطل کیا ہے اس پہ انہوں نے ایک دفعہ پھر پاکستان کو کریڈٹ دیا ہے، اور پاکستان اور دوسرے ممالک کے کہنے کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پاز کریں۔ اور دوسری بڑی خبر انہوں نے اس ٹویٹ کے اندر جو ہے یا اس پوسٹ کے اندر جو انہوں نے کی تھی اس کے اندر یہ کہا کہ بہت قریب ہیں کہ ایک معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے، اور جب تک معاہدہ نہیں ہوتا تب تک ہم اس کو جو ہے وہ پاز کرتے ہیں۔ البتہ جو ان کی آبنائے ہرمز کی بلاکیڈ ہے انہوں نے کہا جی وہ جاری رہے گی، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو آبنائے ہرمز کی جو اسکارٹ کرنے کی پروجیکٹ فریڈم تھی اس کو ہم جو ہے وہ پاز پہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت قریب ہے ہم کہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اس کو اچیو کر لیں اور ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے وہ اس کو ممکن بنا رہا ہے، لہٰذا یعنی پاکستان کے ذریعے سے بات چیت ہو رہی ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایگریمنٹ بہت جلد پاکستان کے اس میں ہو جائے۔ عباس اراغچی صاحب جو ہیں وہ اس وقت دورے پہ ہیں چین کے، اور چین کے دورے کی بڑی اہمیت ہے ان کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عباس اراغچی صاحب جو ہیں وہ چین ایک ایسے وقت میں دورہ کر رہے ہیں جو کہ دو طرفہ تعلقات اور تعاون کا نام اس کو دیا جا رہا ہے، ایک ایسے وقت میں ان کا یہ دورہ ہو رہا ہے جب اگلے مہینے پریزیڈنٹ شی کے ساتھ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بائی لیٹرل ان کی بات چیت ہوگی، ان کے مذاکرات ہوں گے، اور ان کا چین کا دورہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ رشیا کے صدر بھی جو ہے وہ چائنا جا رہے ہیں، اور پھر پاکستان کے وزیر اعظم بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ چائنا مئی میں ہی جو ہے وہ وہاں پہ جائیں گے۔ اسی دوران جو ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب چائنا پہنچے ہیں، وہاں پہ جو ان کی ملاقات ہوئی، اور اب جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق انہوں نے چائنا نے زور دیا ہے کہ ایک پرماننٹ سیز فائر جو ہے وہ ہونا چاہیے، جو کہ ایران کا ایک مطالبہ ہے، بلکہ
پہلا مطالبہ یہی ہے کہ پرماننٹ جنگ بندی ہونی چاہیے، ان کے اوپر تلوار نہیں لٹکنی چاہیے، جس طرح سے روز جو ہے وہ آئے دن یا آئے ہر دوسرے تیسرے مہینے ان کو خطرہ رہتا ہے، بلکہ اس سے پہلے جون میں جنگ ہو چکی، اس کے بعد دوبارہ حملہ ہوا، تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر پرماننٹ سیز فائر ہو اور کوئی دوبارہ سے حملہ ایران کے اوپر نہ ہو۔ اس کی سپورٹ چائنا پہلے بھی کرتا رہا ہے، اب بھی چائنا نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے، جو وہاں سے خبر آئی ہے چائنا سے، وہ یہی ہے کہ سیز فائر جو ہے وہ کیا جائے۔ دوسرا اہم مطالبہ جو کہ پریزیڈنٹ جو کہ وانگ یی نے کیا ہے، جو کہ وزیر خارجہ ہیں چین کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بات چیت ہے، یا چائنا نے یہ کہا ہے کہ جو بات چیت ہے وہ جاری رہنی چاہیے، نیگوسیشنز جو ہیں وہ بالکل ختم نہیں ہونی چاہیے، اور ایران کی جو ٹاکس ہیں وہ بھی اس معاملے کے اوپر یعنی ان کے اندر بھی کوئی ڈسرپشن جو ہے یا جو ایک رکاوٹ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے یہ امریکہ بھی چاہتا ہے اور ایران بھی چاہتا ہے کہ بات چیت ہو، اور کنکریٹ بات چیت ہو۔ کنکریٹ بات چیت کے لیے وہ کسی جو انجام ہے یا کسی حتمی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں اور پہنچنا چاہیے، لیکن جو اس میں ہرڈل ہے وہ اس وقت ظاہر ہے کہ وہ بلاکیڈ ہے، وہ بلاکیڈ جو کہ آبنائے ہرموز کی ہے۔ تو اب چین کی طرف سے اسٹیٹمنٹ کا آنا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے چائنا جانے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ایگریمنٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے، اور اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی ایگریمنٹ ہوا یا کوئی ٹریٹی ہوئی یا کوئی معاہدہ ہوا تو یہ پاکستان کے ذریعے سے ہی ہوگا اور پاکستان میں ہی ہوگا، اور اس بات کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ چین، سعودی عرب، اس کے علاوہ جو قطر اور خود ایران جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام آباد کے ذریعے سے ہی اس کے معاملات جو ہیں وہ طے ہوں۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو دورہ ہے اس سے پہلے بہت ساری چیزیں فائنلائز ہو سکتی ہیں، اس کے امکانات موجود ہیں، لیکن پریزیڈنٹ جو عباس راکچی صاحب کا دورہ ہے اس میں یقینی طور پر ایک بہت اہم یہ پہلو آئے گا کہ جو اس وقت آبنائے ہرمز اور جو اس وقت جو صورتحال ہے اس خطے کی، اس کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ یہ یاد رہے کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایران نے ایک نئی اتھارٹی قائم کر دی ہے، اور اس اتھارٹی کے مطابق جو ہے وہ ایران نے یہ ایک فارم جو ہے وہ بھی ایشو کر دی ہے، اور جہازوں کی آمد و رفت کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس فارم کو فل کیا جائے، اس کے بعد پیسے بھیجے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ رسید دی جائے گی یا اس کی کنفرمیشن کی جائے گی ایرانین اتھارٹیز کی جانب سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاز وہاں سے گزر سکیں گے۔ تو ایک ہی وقت میں جب امریکہ جو ہے وہ ایک پاس دے رہا ہے، دوسری طرف وہ آبنائے ہرمز کو بلاکڈ کیے ہوئے ہے، تیسری طرف ایران جو ہے وہ اپنی پچھلی فروری سے پہلے کی پوزیشن پر واپس جانے کو تیار نہیں ہے۔ ایران نے ایک نئی حد بندی جو ہے پانی کے اندر وہ انہوں نے جاری کر دی ہے، اب انہوں نے ایک اتھارٹی بھی قائم کر دی ہے جو کہ ہرموز کے اندر جو ٹریفک ہے اس پہ ٹول لے گی، اور اس کے اوپر جو ہے اس کو آرگنائز کرے گی، اور پیسوں کے بغیر کسی جہاز کو نہیں گزرنے دے گی۔ یہ ایران کا فیصلہ ہے۔ ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ سچویشن بن گئی ہے، اور شاید یہی وہ معاملات ہیں جس کا کہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے اس کو اگر اس نے پاز کا اعلان کیا ہے، جو کہ اس نے ایک مرتبہ پھر کریڈٹ پاکستان کو بھی دیا ہے اور دوسرے ملکوں کو بھی دیا ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ چاہ رہا تھا کہ وہ ایک بلاکیڈ کو کامیاب کرے اور جہازوں کی ذمہ داری لے، اور یہ جو اس کا پاز ہے یہ یقینی طور پر ایران کی فتح یا ایران کی کامیابی کی صورت میں لیا جا رہا ہے، اور ایران اس کو لے گا بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باحفاظت جہازوں کو وہاں سے نہیں گزار سکا۔ تقریباً ایک ہفتہ یہ جو اسکواٹ کرنے کا یا 3-4 دن جو پروجیکٹ فریڈم کے اندر جو ہے وہ رہے ہیں، جس کے اندر جو عملی دن تھے 3 سے 4 دن، اس کے اندر بھی امریکہ جو ہے وہ ایک یعنی جس طرح سے وہ کلیم کر رہا تھا، نہ تو وہ کسی جہاز کو اسکواٹ اس طرح سے کر سکا ہے، اور نہ ہی لوگوں نے اس بات کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے، یعنی مختلف ممالک نے اس کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے کہ وہ اس امریکہ کے ذریعے سے اسکواٹ جو ہے وہ ہو جائیں، یا وہ اپنے جو ان کا جو ایک یعنی اپنے جہازوں کو باحفاظت جو ہے وہ نکال سکیں۔ تو ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، لیکن اس کو پاز دینے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو فردر ایکسٹینڈ کرے گا، اور اس کے اندر اس کی کامیابی بھی اس کو نہیں ملی ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ
یہ جو عارضی طور پر روکا گیا ہے، اس میں بھی ان کا یہ کہنا اس کے بعد کہ ایران کے ساتھ مکمل اور حتمی معاہدے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے، یہ بھی ایک بہت ہی اہم سگنیفیکنٹ پہلو ہے، اور شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے پاز کیا ہے اس کو بہانہ بھی بنا رہے ہیں کہ یہ کسی ایگریمنٹ کا نتیجہ ہے جو کہ بہت جلدی سائن ہو جائے گا۔ کیا ایسا ہوگا اور کیا واقعی ایران جو ہے وہ کسی فائنل معاہدے کے اوپر پہنچ جائے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن عباس اراغچی صاحب کا جو دورہ ہے اور ان کی جو وہاں پہ وانگ لی جو ان کے وزیر خارجہ ان کے ساتھ جو مذاکرات کا آغاز ہوا ہے یا بات چیت ہوئی ہے، اس میں یقینی طور پر اس معاملے کے اوپر چائنا کی جو سینس ہے وہ اس کے اندر پریویل کرے گی اور کر سکتی ہے، اور اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی، یعنی پاکستان کے حوالے سے بھی اگر کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو پاکستان بھی اس کے اندر کافی امپورٹنٹ جو پوزیشن ہے وہ رکھتا ہے۔ ایک اور بہت لیکن سرے دست جو پاز دیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، یہ یقینی طور پر ایران اس کو اپنی ایک فتح کے طور پر دیکھے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ انہوں نے امریکہ کا جو ایک اسکارٹ کرنے کا منصوبہ یا وہاں سے بحری جہازوں کو بحفاظت اپنی نگرانی میں لے جانے کا اور کنٹرول سنبھالنے کا جو ان کا ارادہ تھا، وہ اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور اس کو کامیابی نہیں ملی ہے۔ دوسری جانب ظاہر ہے کہ یہ پہلا مرحلہ ہے جس کے اوپر بات چیت ہوگی، اس کے اگلے مرحلے کے اندر جس کے لیے ایران نے اب حامی بھری ہے کہ وہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے، اور اس کے اندر بھی ان کی اپنی شرائط ہیں، جبکہ امریکہ کی یہ ہے کہ وہ 0% انریچمنٹ چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ روز آپ کو ہم یاد کراتے ہیں کیونکہ اس کا جو اگلا مرحلہ، پہلا تو آبنائے ہرمز کا ہی مرحلہ ہے، یہ کیسے طے ہوگا، اور ایران بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ امریکہ کو اس ٹیبل پر اس پوائنٹ پہ لے آیا ہے جہاں پہ وہ صرف اور وہ آبنائے ہرمز کو اگر ڈیل کر لے گا یا ڈیل کر کے ایران کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، دونوں صورتوں کے اندر ایک جو اگلا مرحلہ ہے اس تک نہیں پہنچا جائے گا، جو کہ ڈیسپریٹ ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ وہ ایک ڈیل کو حاصل کریں، تو یقینی طور پر آبنائے ہرمز سے گزرے بغیر وہ اب نیوکلیئر پروگرام یا اصفہان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور آبنائے ہرمز سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی شرائط کو تسلیم کرنا، اور اگر ایران کی شرائط کو تسلیم کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی جو ریٹ ہے وہ کمزور پڑے گی اور امریکہ اپنی ریٹ سے، اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹے گا، اور یہ ظاہر ہے کہ امریکہ کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن اگر قابل قبول نہیں ہوگا تو کیا وہ حملہ کرے گا؟ اس کے لیے ان کے پاس انٹرنلی ان کی اپنی لوکل پالیٹکس کے اندر گنجائش موجود نہیں ہے، وہ ان کو پاپولیرٹی موجود نہیں ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس، وہ ایک رضامندی موجود نہیں ہے جو کہ مڈ ٹرم الیکشن کے اندر عوام کی صورت میں ان کے پاس ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے کانگریس کے اندر بھی ان کو وہ قبولیت موجود نہیں ہے، تو یہ قبولیت بھی ہے، مقبولیت کو بھی کمی ہو رہی ہے اور قبولیت بھی موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے فریڈم پروجیکٹ جو ہے اس سے ایک پاز لیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ ختم بھی کر دیں، لیکن ایک پاز انہوں نے یقینی طور پر جو لیا ہے وہ ایران کے فائدے میں جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو بلومبرگ نے آج بہت اہم خبر دی ہے پاکستان کے حوالے سے، اور یہ بہت ہی اہم خبر ہے، پاکستان کے جو ناظرین اس چیز کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں، اس میں عراق نے جو ہے وہ تیل پر بڑی سیل لگانے کا اعلان کیا ہے، اور سرکاری تیل کمپنی کے مطابق ہرموز عبور کرنے پر ڈسکاؤنٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم نے جو سیل وہ دیکھی تھی مختلف، یعنی کپڑوں کی سیل تو ہم نے دیکھی ہے، لیکن یہ تیل کی سیل جو ہے یہ پہلی بار ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ عراق نے لگائی ہے، اور شرط کیا رکھی ہے کہ اگر کوئی ہرموز کو کراس کرے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ سیل موجود ہے جو کہ عراق دے گا، اور یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان ایکسپلور کرے اس ریجن کے اندر جن کے پاس زیادہ جو تیل سے مالا مال ملک ہے، اور خاص کر کے اس میں ایک بڑا ملک جو ہے وہ عراق بھی ہے جو کہ سستا تیل پاکستان کو جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے عراق کی جو سرکاری تیل کمپنی ہے کہ خام تیل 33.40 فی، یعنی $40 فی بیرل پر دیں گے۔ یعنی یہ کافی کم تعداد ہے اس وقت جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اعلان کے بعد جہاں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کافی کم ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ 108 کے درمیان موجود ہیں۔ لیکن اگر یہ خام تیل پاکستان کو یا یہ دنیا بھر کو عراقی تیل جو ہے ملتا ہے $33 فی بیرل
بیرل کے اوپر، تو یقینی طور پر یہ ایک لوٹ سیل ہے، یہ صرف سیل نہیں ہے، یہ تیل کی لوٹ سیل ہے۔ پاکستان نے اس کے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ پاکستان اس وقت جو ہے وہ عراق نے یہ کہا ہے کہ پاکستان مصالحت کار کے طور پر عراقی ڈسکاؤنٹ سے بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ پاکستان کے جو شپس ہیں وہ ہرموز کو اس کو عبور کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ فیسلٹی پاکستان کے علاوہ کم ہی ملکوں کو دستیاب ہے کہ جہاں پہ امریکہ بھی پاکستان کو نہیں روکے گا، اور ایران تو روک ہی نہیں رہا پہلے سے۔ تو ایک پاکستان کے جو ٹینکرز ہیں یا جو پاکستان کے شپس ہیں، ان کی جو آزاد موومنٹ ہے وہ بھی پاکستان کو یہ فائدہ دے سکتی ہے، اور ایران سے ہرمز کے لیے خصوصی اجازت لینا پاکستان کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ بات بھی سب جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر یہ آفر موجود ہے تو پاکستان اس کا جو ہے وہ بہترین فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور پاکستان کو یہ فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ آسان کم پیسوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو تیل دستیاب ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آج جو لوکل خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج مانسیرا کے اندر ایک جلسہ بھی ہے عمران خان صاحب کا، یعنی پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پہ جلسہ بھی ہے، اور ساتھ میں آج سے قلم چھوڑ ہڑتال جو ہے اس کا بھی اعلان پاکستان تحریک انصاف نے کر رکھا ہے۔ کل علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آئیں اڈیالہ جیل کے باہر، لیکن ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد، کیا ایک پوری اراکین اسمبلی کی تعداد بھی وہاں پہ، اور یعنی اراکین پارلیمنٹ کی تعداد بھی وہاں پر بہتر طریقے سے نہیں پہنچ پائی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جس کے اوپر ہم نے آپ کو بتانا تھا، یہ خاص خبریں جو کہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مزید تفصیلات بھی ہم آپ کو دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔